السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاقیات کی گفتگو میں آخری منزل پر ہم پہنچے ہیں، اس کا نام ہے انبساط۔ اخلاقیات میں 10ویں درجے پر قرار دیا گیا ہے انبساط کو۔ انبساط کیا ہے؟ انبساط در حقیقت تباہ کو اپنے حال پر چھوڑنا اور تکلف و وحشت کو رہا کرنا، فطرت توحیدی کی طرف پلٹنا۔ خواجہ عبداللہ انصاری نے انبساط کو اس آیہ کریمہ سے استفادہ کیا ہے۔ اَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ۔ یا اللہ، کیا اب احمقوں کی حرکت پر ہمیں بھی ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیرا امتحان ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری نے انبساط کو پھر 3 درجے میں بیان کیا ہے۔ ایک، انبساط لوگوں کے ساتھ، یہ ایک مرحلے میں انہوں نے ذکر کیا۔ دوسرا مرحلہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ کہ انبساط حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ۔ تیسرا، انبساط توحیدی۔ انبساط کا پہلا درجہ جو بیان کیا گیا ہے کہ سالک خود خواہی و خود غرضی کی بنا پر لوگوں سے دوری اختیار نہ کرے اور ان کے ساتھ خدمت گزاری کا راستہ بند نہ کرے۔ اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو خواہ انہوں نے بدسلوکی ہی کیوں نہ کی ہو، خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور ایسا برتاؤ رکھیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ البتہ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ خندہ پیشانی اور خوش اتواری شریعت و طریقت کے خلاف نہ ہو، یعنی لوگوں کے ساتھ اس حد تک نیک معاملہ رکھے کہ احکام دین و اسرار شریعت کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ انبساط عارف کا ایک ایسا ہتھیار ہے، ایک ایسی صفت ہے کہ کہتے ہیں کہ العارف حش بش بسام، کہ عارف جو ہوتا ہے وہ حشاش بشاش ہوتا ہے۔ وہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ اس طرح کے دنیاوی مادی نقصانات میں گھر کے یا اس کے خوف سے جو ہے انبساط حقیقی سے دور نہیں ہوتا ہے۔ انبساط کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی چیز بھی عبد و معبود کے درمیان میں حائل بن رہی ہے، حائل ہو رہی ہے، تو اس کو ہٹا دیا جائے، وہ حائل چاہے خوف و رجا ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ سالک کو خوف و رجا کے درمیان حرکت کرنے کی ضرورت ہے، یعنی عارف کو چاہیے کہ وہ خوف بھی رکھے اور رجا، اور خوف اور رجا کے درمیان میں رہے۔ اس لیے خواجہ عبداللہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اے سالک، یاد رکھنا کہ خوف و رجا تیرے لیے حجاب نہ بن جائے، یعنی خدا سے اتنی امید نہ وابستہ رکھے کہ گناہوں پہ جری ہو جائے، اور نہ اتنا خوف کھاؤ کہ رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انبساط کا تیسرا درجہ انبساط توحیدی ہے، جو سالک کے اپنے ہی انبساط میں لپٹا ہوا ہے، یعنی سالک فقط بست حق کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ بھی اس طرح کہ لوگوں کے ساتھ انبساط تو درکنار، بلکہ حق تعالی، حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو انبساط ہے وہ بھی اسے نظر نہیں آنا چاہیے، یعنی مخفی ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔